کسی کمینے نے کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا تب ہوگا قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر، اخباروں میں آیا تھا۔ اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو، ٹوٹکے، ٹونے، ایمان کا بیڑا غرق، عقیدے کا بیڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے، اولاد چاہیے۔ اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے؟ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو، اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں، خدا کی قسم، وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے؟ یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی۔ دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا۔ ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی۔ ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا، لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی۔ پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی۔ بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو۔ کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ ہندو بڑا سیانا ہوتا ہے، ہندو جو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو جو بوڑھا ہوگا مت مریضی سے چلی جائے گی۔ ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا، اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں؟ جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا طاق نیا لپا ہوا تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو طاق میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے۔ سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی۔ سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو۔ اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، ڈر کے مارے یا کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے۔ اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی۔ میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی۔ مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا۔ سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے، یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تاجے لگا دیکھا لکھا، ورقے ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے۔ میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت تھوک کے بھاؤ آئیں گی۔ ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر۔ ہاں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے۔ اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے۔ آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب، فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں۔ محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی، محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا۔ آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا۔ میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے، تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارث ہی نہیں۔
بات ہے ایمان اور یقین کی. ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں. کچھ خود نہیں تھا, کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا. قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے. کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی, کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی, کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی, کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی. اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے, خدا کے قرآن سے کیوں بیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا. چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے, قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا. پڑھنے والوں کو مارا, مشرکین مکہ نے مارا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا. پل پڑے, مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا, اتنے بل چڑھائے, اتنے بت چڑھائے, نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی. اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی. فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو, اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا. جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے. ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں, ریشمی لباس اتر گیا, شاہی محل چھن گیا, باندیاں چھن گئی, خادمہ چھن گئی, نوکرانیاں چھن گئی, کھانا پینا بند ہو گیا, لیکن پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. میرے محبوب کالے کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر. شرک کرنے سے بعد آ گئی, کفر سے ہٹ گئی, نبی کے ماتھے کو چوم لیا. پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی. ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی, اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی, بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی, اس کے ایمان میں قوت تھی, جرأت تھی, شجاعت تھی, بہادری تھی, تمام مصائب جھیلے, دکھ اٹھائے, پریشانیاں برداشت کی, ایمان کا سودا نہ کیا. اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے. ہاں فلانے کی بیٹی ہے, فلانے کی بیوی ہے, فلاں خاندان ہے. اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں,
جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا، میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر، احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں، شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے، فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے۔ اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا، وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں، رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں،
تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز آئی جا فقولا لہ قولا لینا لہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا ہے۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، اس نے جادوگر بلا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا عصا، اپنی سوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، ناگ بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا۔ قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر سوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے،
ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا، میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم اور وہ سارے ہار گئے، ایک تو یہ بات۔ فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نگل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیلوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ، جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی شے ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء آپ اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا۔ رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا، پلا کے لایا، پیسے دے کے لایا، وہ چلا تو جائے۔ مگر واہ فرعون کے جادوگروں، کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہیں، لوگ سارے موجود ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو۔ ہاں، سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار لو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے آمنت رب موسیٰ وہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے اور رگڑا اس والا چڑھاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہاں کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی،
फिरौन कहने लगा लउकत्तियन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइल नखल। कुर्बान जाऊं तेरे कुरान करीम के परवरदिगार। फिरौन कहने लगा मैं तुम्हें यूं ही खिलाता रहा, यूं ही पालता रहा, यूं ही खर्च करता रहा मुकाबले के लिए, आज मेरी तौहीन कराए बैठे हो, तुम इसी के शागिर्द हो, तुम्हें ईमान लाने का मजा चखाऊंगा, खजूरों पे लटकाऊंगा, तुम्हें फांसी चढ़ाऊंगा, एक एक हाथ काटूंगा, एक एक पैर काटूंगा। ईमान लाना कोई आसान काम तो नहीं। तुम कहोगे कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची, हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार हैं। ये तो पता जब छलनी लगेगी जब पता चलेगा ना कि छान बूरा कितना निकलता है। कहने लगा लउकत्तियन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम, इनके हाथ काटो, एक एक हाथ काटो, एक एक पैर काटो, इनको खजूरों पे लटकाओ, फांसी चढ़ा दो। इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, इन्होंने मुझे बेहुरमता किया है, इन्होंने मुझे बाजी हराई है, इन्होंने साध बाज करके मुझे मारा है। वही बात जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, ईमान अगर आ जाए तो फिर गवर्नमेंट तो क्या पूरी दुनिया किसी के दिल से नहीं निकाल सकती। लउकत्तियन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइल नखल व लतअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबका। बड़े बड़े अज़ाब दूंगा। सजदे में गिर गए हो, बड़े सियाने, काटो इनके हाथ पैर, काटो, फांसी चढ़ा दो, इन्हें सजा दो, इन्हें सख्त से सख्त। अब मकाम क्या है? एक तरफ सारी दुनिया है, सारी खलकत है, बादशाह है, गवर्नमेंट है, सरकार है, हुकूमत है, इक्तदार है, और एक तरफ ये चंद जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के हिमायती बने। अब मेरा तेरा नजरिया तो ये है कि इनको कहना चाहिए था, ओ जी देखो जी माफ कर दो जी, ओ जी साढ़े को गलती हो गई जी, ओ जी चलो जी कोई बात नहीं, मुंडे खुंडे है जैसे जी। हाँ, बड़ों बड़ों को आना चाहिए था ना, मुअज्जज लोग। नए लिखे पढ़े तो मान भी जाते हैं, ये जो पुराने पीपे हैं ये काबू ही नहीं आते। अच्छा साढ़े वड़ के एवे करते आए, उन्होंने कोई पता नहीं सी। ओ मेलिया ते ना वेंदे, ओ उर्सा ते ना जाते सब। ओ खुदा के बंदे, उर्स वली का ठेठर कंजरी का, उर्स वली का गाने बदमाश औरतों के, और जितनी बदमाशी इन मेलों में होती है चकले में नहीं होती। बड़ा मुश्किल मकाम है ये। कोई रिश्तेदार आते, अपने पराए आते, चलो जी असी समझावांगे जी इन्हां नूं, तैनू की पई है सरकार नाल टकरावण दी। खुदा जाने कितने आ जाते, इधर से उधर से, इधर से उधर से। मगर ये ईमान की बात है, कौन रोक सकता है? ये रंग जब चढ़ जाए तो उतर नहीं सकता। फरमाया सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। कौन उतार सकता है खुदाई रंग? फिरौन के जो जादूगर ईमानदार बने थे, डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। सारी हुकूमत सामने है, सारा मुल्क सामने है, तमाशाई अभी है, घर कोई नहीं गया। कुरान करीम उनकी जुबान से बात को नकल करता खड़े हो गए और फिरौन को कहने लगे, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर। कहने लगे वो जो गलती हो गई, पैगंबर का मुकाबला किया हमने, दुआ है अल्लाह उसको ही माफ कर दे। और तू जो कहता है ना कि हाथ पांव काट कर ईमान छुड़ा दूंगा, तेरे जैसे यहां हजारों फिरते हैं, तू और तेरी हुकूमत और सारा इख्तिदार और सारी खलकत जोर लगा ले, मूसा का दामन नहीं छुड़ा सकती।
ربنا اننا من لا فاغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقى. جنت باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت بقا باقی رہنے والی شے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، موت تو آخر آنی ہے. تو اپنا زور لگا لے، تو آزما کے دیکھ لے. ادھر ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. تو آزما کر دیکھ لے، ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا. صاف اکڑ گئے، صاف انکار کر دیا. اس نے کہا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں. یہ جو غلطی ہوئی نا پیغمبر کا، ہم نے مقابلہ کیا، ہمیں پتا نہیں تھا. اسی کو پروردگار معاف کر دے تو اچھا ہے. فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کر لیا، ہم نے ساری عمر پیغمبر کی سنتوں کا مقابلہ تو کیا، اتباع نہ کی. نبی کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت، توحید کے مقابلے میں شرک، قرآن کے مقابلے میں قصے کہانیاں جٹی گپ مارنے. فلانا بزرگ ایک تھاں بیٹھا ہا، نالی دے اتے بیٹھا سی، گند کھائی جاندا سی. ایک بندہ آکھن لگا مینوں بھی دے. انہیں جدو ہاتھ وچ لیا، مزیدار زردہ بڑے ایسی. بزرگاں نو گند کھواندا، تیرے ماں باپ نو گند نہ ملے، تیری گھرالی نو گند نہ ملے. تو گند کھا، تیری اولاد گند کھائے. اولیاء کرام تو دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سونگتے ہیں. بایزید بستامی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ولی کی بات اخیر میں سنا دوں. ولی ہے ولی، آخری وقت ہے. فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، جنت کا نقشہ سامنے آیا. بایزید بستامی نے منہ پھیر لیا. فرشتوں نے اس طرف نقشہ کیا، ادھر منہ پھیر لیا. فرشتے کہنے لگے بایزید بستامی جنت سے نفرت، جنت سے منہ پھیر رہے ہو؟ کیا بات کہی. کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. میں اس جنت کو لے کر کیا کروں جس جنت میں میرے پروردگار کا دیدار نہیں. میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جہاں نہریں ہیں، باغ و بہار ہے، حوریں قصور ہیں، غلمان ہیں، سب کچھ ہے. ایسی حوریں ہیں کہ اگر دنیا میں ایک تھوک دے پوری دنیا خوشبو سے بے ہوش ہو جائے. لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن پوری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگروں تکڑے ہو جاؤ، اب تم میرے بن گئے ہو، تم میرے ہو، میں تمہارا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی. میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، نہریں بنائی، باغ و بہار بنائے. نہ ڈرو فرعون سے، آ جاؤ اب تم میرے بن گئے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں. چند جادوگر اڑ گئے، پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے صاف جواب دے دیا، جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اللہ سے اسی کی معافی مانگتے ہیں کہ نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے کیوں، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو کیا آج ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو واقعات ہمیں سنائے ہیں، خدا کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہے. پروردگار ہمیں متنبہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، مطلع کرتا ہے. دیکھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا، ایسا کرو گے تو یوں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟
عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے؟ غریب ہوں، نہ دار ہوں، مفلس ہوں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے۔ اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری چوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ سادو سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا۔ حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا۔ کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دوں اس صحابی کے ایک شہادت کے۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اور وہ سرکار کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے۔
مگر ہم میں سے کون یاد رکھے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس دن میں، جس مہینے میں اتنے اولو العظم پیغمبر کے ساتھی کی وفات ہوئی؟ ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ تم نعرے تکبیر لگاتے ہو، ختم نبوت زندہ باد کا نعرے لگاتے ہو، تم نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی تمہاری کھوپڑی میں یہ بات بھی آئی کہ کبھی کسی نے صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگایا؟ پروپگنڈے کا شکار ہے دنیا۔ صدیق کے ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، جو عظمت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا۔ سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور ظالمو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا ظلم کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بوڑھی مائی ہے، عمر رسیدہ ہے، تم نے اس کو پانی میں غوطہ کیوں دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں کیوں ڈبا رکھا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تم نے کیوں باہر منہ نہیں نکالنے دیتے، کبھی یہ سانس لے لے؟ سارے کافر کہنے لگے، او ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتی ہے، یہ کلمہ کیوں پڑھتی ہے، ہم چھڑا دیں گے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کھڑا رہا، دیکھتا رہا، میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنی دیر تک پانی میں سانس کیسے روک کے رکھے گی؟ میری تسلی ہو گئی، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ظالموں نے ہاتھ ہٹایا، سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی، اللہ احد۔ او مکی والو، او بتوں کے پجاریوں، طرح طرح کے لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا ماننے والوں، لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا، بیٹی کو پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو، سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے، 2 دن روٹی نہیں پکتی، گھر میں نقصان ہو گیا، سونا چلا گیا گھر سے، عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں، مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں، اور ایک گھر کے گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں، دین گھر سے نکل گیا، قرآن گھر سے نکل گیا، الفت محبت گھر سے نکل گئی، تباہی پھر گئی ساری دنیا کی۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رٹ لگانی شروع کی کر دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر کلمہ پڑھنے لگی، کئی کافروں نے اس کا منہ پکڑا، زبان باہر کھینچی، زبان پہ داغ دے دیا، گرم گرم لوہے سے زبان کو داغ دے دیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا اس بچی کے منہ سے پھر یہی لفظ نکلا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنایا۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا اور جی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے ہو، بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا، خدا تو نہیں بنائے۔ کلندر بنائے، بزرگ بنائے، فقیر بنائے، پیر بنائے، اور بنائے تو اس نے ہی ہے نا۔ جب اسی نے بنائے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے۔ جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو پیاس لگتی ہو، جس کو بھوک لگتی ہو، جس کو نیند آتی ہو، جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کو ساری کروڑوں اربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی، کبھی بھوک نہیں لگی، خدا وہ ہے۔ دنیا پتہ ہی نہیں جا کدھر رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا او ظالموں نہ مارو۔ کافر کہنے لگے تجھے کیا ہماری دونوں باندیاں ہیں، غلام ہیں، یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی، اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، عزیز داری کوئی نہیں، قرابت داری کوئی نہیں، سکے کوئی نہیں، برادری نہیں۔ ابو بکر وہیں کھڑا کھڑا اعلان کرتا او مکے والوں مانگو جو مانگتے ہو، کالی کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا۔ دولت میری ہو، اللہ کی توحید کے کام آئے، پیسہ میرا ہو، میں اس پیسے کا کروں گا کیا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہے اور میں دولت مند بیٹھا رہوں۔ دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے،
نہیں صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا، او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ کیا بات فرمائی، فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، 2 4 آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔
سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا، بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا، کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے گئے، لا بوڑھی مائی برتن دے پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں۔ اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے۔ دروازے پہ بیٹھ گئے۔ سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا اور کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے کھڑا ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے۔ فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی۔ بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے۔ اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں، اور اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کرتا اوئے کی ہے صاحب نال کام میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے آئے باہر نکل۔ غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چرپھاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچتا ہے۔ پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل اجیر ہے کوئی مزدور، کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا،
وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بڑا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال نہیں دیے صدیق کو چین نہ آئے۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا، دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوئی نہ رہ جائے۔ آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں ہی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی۔
صدیق اکبر نے امیہ بن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا، میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہنستا نہیں؟ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں، جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے، میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی، تجھے کیا پتا، رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے، اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے، تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ بن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے؟ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی، بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی، آج تو اگر میری جان مانگتا، گھر بار مانگتا، میں کلہم اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا۔ گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام اصحابہ کرام کا سردار ہے، 17 دفعہ
सरकार ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा किया 17 दफा। कितनी बड़ी शान होगी, कितनी बड़ी अजमत होगी। और फिर सिद्दीक का दरवाजा वो दरवाजा है जहां सरकार दुल्हा बन कर आए, दुल्हा बन कर आए। और सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दूल्हा नाराज हो जाएगा, सिद्दीक का दामाद नाराज हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाती, लोगों मेरे नबी का सिद्दीक तस्दीक करने वाला अतीक जहन्नुम से आजाद है। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये वो है जो माल की परवाह नहीं करता, हर नियामत को मेरे नाम पे लुटा देता है। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, मेरी रजा ढूंढता है, मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और मेरी एक आखिरी बात सुन लो, सारे कुरान की बातें एक तरफ, हदीसों की बातें एक तरफ, तारीख की बातें एक तरफ और आंखों का मुशाहदा एक तरफ। चले जाओ मदीने में, जाके काली कमली वाले से खुद पूछो, आका ये तेरे दाईं तरफ बगल में कौन सोया हुआ है, खुद ही पता चल जाएगा कि काली कमली वाले को कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी अजमत है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। यूं आता है किताबों में, एक पहाड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों हजरात जमा है। पहाड़ हिलने लग गया, पहाड़ हरकत में आया। काली कमली वाले ने पहाड़ पर कदम मुबारक रखा, ठहर जा, तुझ पे एक नबी और एक सिद्दीक और एक शहीद मौजूद है। और एक तरफ फारूक आजम थे रज़ी अल्लाह तआला, एक तरफ सिद्दीक अकबर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दरमियान में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सहाबा ने देखा उंगलियों में उंगली पकड़ी हुई है, फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया क़यामत में हम तीनों यूं ही उठेंगे। इसलिए मैंने ये मज़मून शुरू किया, इंशाअल्लाह कई जुम्मे निकल जाएंगे। जिन जिन लोगों के दिलों में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो, सवेरे आया करो, काले कमली वाले के जानिसार की बातें सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर है, आपका बहुत बड़ा मोहसिन है और आज भी सीने से लगा रखा है। कुरान तारीफ करता है, हदीस पाक में बेशुमार जगह हुजूर ने तारीफ फरमाई है। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया, फरमाया जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, आसमान मेरा, सितारे मेरे, चांद मेरा, रात मेरी, दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है। तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन, रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजूं, घर में मौत भेजूं, पानी में गरक करके मारूं, किसी और अज़ाब में मारूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, मेरी जमीन पे फसाद ना मचाओ, अदावत ना मचाओ, बदमाशी ना फैलाओ, जिनाकारी ना फैलाओ, जुल्म ज्यादती ना फैलाओ, वरना वो बेनियाज जात हूँ मैं। फिर मुल्कों अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूँ। फ़अख़ज़तकुमु स्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए, तमाम लोग जलील होकर के मर गए। कुरान करीम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अदावत की, बदमाशी की, जमीन पे रूगर्दानी की, उनका अंजाम देखो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में बदमाशी फैलाई, उनका अंजाम देखो। फरिश्ते आए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कई तरह से अजाब दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फरिश्ते आए, पहले लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे, लोगों में बदमाशी छोकरों के साथ फैली हुई थी, बड़े खूबसूरत जवान लड़के
बन कर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा ना करो, ये मेरे मेहमान हैं। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया क़ाल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, और ज़ालिमों बाग आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती ना करो, मेरे मेहमानों की तौहीन ना करो। फरमाया क़ाल या कौम इन्ना हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा दयानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मेरे पास ताकत होती, मेरे पास लाठी होती, मेरे पास कुव्वत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता। मेरे मेहमानों की क्यों बेइज्जती करते हो? फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास, और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुस्रिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मूंढे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया ज़ालिमों इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली, और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बात नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के कितना लाख आदमी परेशान है।
اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے. عورتیں بھی مرد بھی چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے ہیں رات دن. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. بنسری بجنے کی آواز آئی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے. پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں. لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ, حضور کا طریقہ دیکھ. اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے, انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی. 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی, انگلی نکالی اپنے کانوں سے. فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا, قرب قیامت ہوگا, میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں, مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں, استغفار توبہ کی توفیق نہیں. ادھر دم نکلے گا, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی, ایسی تلقین کی, ان کی ایسی تربیت فرمائی. کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے. ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا, وہ محفوظ ہوتا ہے, معصوم نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں. ارے ان کے گناہ اور تھے, ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا, کسی نے دیکھا نہیں, مخبری نہیں کی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, جوان خود آیا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے, حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی, مجھے پاک کر دو, مجھے پاک بنا دو, مجھ سے گناہ ہو گیا. انی قد ہلکت, میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں مارا گیا. میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا, پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی. گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دائیں طرف منہ کر لیا, وہ دائیں طرف آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا, رات سوتے میں ہو گیا ہوگا, یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا, تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا, کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے, میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی. تقاضے پہ تقاضا کیا, مجھے سزا دو, اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا. شادی شدہ تھا, سنسار کرتے ہیں, پتھر مارنے کا حکم ہے. ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے. قرآن موجود ہے, قانون موجود ہے, ماننے والے چلے گئے قبروں میں, اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے.
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو. جب لوگ پتھر مارنے لگے, ہڈیاں مارنے لگے, خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی. اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, فرمایا بعد آ جا, میرے صحابی کو کچھ نہ کہو, اس جوان کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے, وہ استغفار کیا ہے. اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی. وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے, ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں. جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے. جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا, ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا لو پی لو مزے اڑا لو, سودا چند دنوں کا ہے. متاع قلیل, تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد, برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا, خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ پر حد جاری کرو, مجھے قرآن والی سزا دو, اسلام والی سزا دو, ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی, مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے, نبی ہے, اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا, سزا تجھے دیں, یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں, تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے, مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں, چھت لعنت کرتی ہے, کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, زمین آئے گی, دیواریں اٹھ کر آئیں گی, اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی, درخت آئیں گے, کھڑکیاں آئیں گی, روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے, قوم سمود کا کیا بنا, قوم عاد کا کیا بنا, قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا, قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات